اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال دختران کے بارے میں اس طریقے سے کیا گیا ہے: مولانا، میرے گھر 4 لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں، آخر میرے گھر میں لڑکا پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ ناراض ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں، خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، یہ دونوں اللہ کا ہبہ ہیں، اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ ذات خدا خود جانتی ہے کہ کس کو لڑکا دینا ہے، کس کو لڑکی دینی ہے، کس کو دونوں دینا ہے، کس کو کچھ نہیں دینا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ دیکھو، آسمان و زمین کی فرما روائی اور حکمرانی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کے لیے اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ اسے لڑکا اور لڑکی دونوں دے، یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے لڑکی اور لڑکے دونوں ملا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ قرار دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، چونکہ اللہ دانا اور توانا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، اور قادر بھی ہے۔ تو یہاں دیکھیے، ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، یعنی لفظ ہبہ کا استعمال کیا۔ لفظ یہب اور ہبہ کے معنی ہے گفٹ دینا، ہدیہ دینا، یعنی جس طریقے سے لڑکے اللہ کا گفٹ ہیں لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے لڑکیاں بھی اللہ کا گفٹ ہیں لوگوں کے لیے۔ لڑکی اور لڑکے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ مشیت الہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے لڑکیوں کی عظمت اور مرتبہ لڑکوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر انسان صرف لڑکیوں کا باپ ہو تو یہ اس کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، چونکہ آخری نبی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ اگر باپ تھے تو صرف فاطمہ نامی ایک دختر کے، اور اس کو فخریہ انداز میں قرآن کریم سورہ احزاب میں بیان کیا گیا، ما کان محمد آبا احد من رجالکم، دیکھو میرا حبیب محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان کے گھر میں صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں رسول سے ہم رنگ ہو گیا۔ لہٰذا یہ فکر کرنا کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ ایک جاہلیت کی فکر ہے، اور اس سے ہم کو باز رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز عرض کروں، دیکھیے رسول اسلام کے 4 لڑکے پیدا ہوئے، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم۔ اگرچہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ، کوئی لڑکا زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا، اس میں سب سے زیادہ جو دنیا میں زندہ رہے آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں، جو 18 مہینے کے ہو کر اس دار فانی سے گئے ہیں۔
رسول اسلام کے 4 فرزند پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم، لیکن کسی کی پیدائش پر جبریل امین آسمان سے تبریک لے کر نازل نہیں ہوئے، کسی کی شان میں آیہ قرآن نازل نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی آپ کے گھر میں فاطمہ جیسی دختر کی آہٹ محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب جبریل مبارکباد دینے کے لیے آئے اور سورہ کوثر کی تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا۔ رسول اسلام کے 4 بیٹے تھے، لیکن کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول اسلام کسی بیٹے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، کہیں تاریخ میں نہیں لکھا۔ اذا جاء قاسم قام رسول اللہ، جب قاسم آتے تھے تو رسول ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اذا جاء ابراہیم قام رسول اللہ، نہیں کہیں نہیں ملے گا، لیکن ہر مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہے اذا جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب بی بی سیدہ آپ کی خدمت میں آتی تھی تو رسول اسلام آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لڑکیوں کی عظمت لڑکوں سے کہیں زیادہ ہے۔ روایت بتاتی ہے، چھٹے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لڑکیاں تمہاری بہترین اولادیں ہیں۔ شب معراج اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، اے پیغمبر امت تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر اپنے سینے کو تنگ نہ کریں، جس طریقے سے میں لڑکیوں کا پیدا کرنے والا ہوں اسی طریقے سے ان کو رزق دینے والا ہوں۔ دوسری روایت میں وارد ہوا، جس انسان کے پاس ایک لڑکی ہو اور وہ لڑکی کو اپنے سے جھڑکے نہیں، اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو اس کے اوپر مقدم نہ کرے، تو ادخلہ اللہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق جیسے مقدس فرزند اور بیٹے عطا کیے تھے، اس کے باوجود وہ خدا کی بارگاہ میں رو کر کہنے لگے، پروردگار مجھے ایک لڑکی عطا فرما جو میرے مرنے کے بعد میرے اوپر گریا کرے۔ لڑکیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، انسان کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ اسی کو ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا، وہ شاخ ہے نہ پھول اگر تتلیاں نہ ہوں، وہ شاخ ہے نہ پھول اگر تتلیاں نہ ہوں، وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بچیاں نہ ہوں۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو بچیوں کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔